السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ٹیلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ عالمزیب. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال تقریباً انہی دنوں میں کرونا وبا نے سر اٹھایا، اور جس سے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد بے حد متاثر ہوئے. انہی میں سے جو پرائیویٹ سیکٹرز کے اسکولز ہیں ان کے مالکان وہ شدید قسم کے متاثر ہوئے، اور پھر یکی بعد دیگر یعنی حکومت کی ایسی پالیسی سامنے آئی، ایسے فیصلے سامنے آئے جو کہ یقیناً ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھے. ناظرین، آج بھی ہم ایک اسکول میں آئے ہوئے ہیں، G7 ستارہ مارکیٹ میں، کیریئر اسکول اینڈ کالج، اور اس وقت ہم اسی اسکول کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز کے مرکزی صدر اور کیریئر اسکول اینڈ کالج کے چیئرمین جناب چودھری عبید اللہ صاحب. ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر، بہت شکریہ، پہلے آپ نے وقت دیا. سر، یہ جو فیصلے آئے اس سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر شعبہ متاثر ہوا، لیکن آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں ان کے مالکان، یقیناً آپ ایک ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر بھی ہیں، اپنے اسکول کے چیئرمین بھی ہیں، تو کتنا اثر پڑا آپ لوگوں کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس حساس ایشو پر بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، لاسٹ ایئر غالباً 14 مارچ تھی جب یہ فرسٹ ٹائم، ظاہر پورے ملک میں ایسی صورتحال تھی کہ یہ اسکول جو ہیں اس کو بند کرنا پڑا، اور لاک ڈاؤن کے سلسلے میں نہ صرف اسکول بلکہ دوسرے کاروبار زندگی بھی متاثر ہوئے اور وہ بند کیے گئے. اچھا، اس میں اسکولوں کا سروائیول اس دوران، کیونکہ ایک تو پیپرز کچھ اسکولز میں ہو رہے تھے، کچھ اسکولز کا نیا سیشن سٹارٹ ہونا تھا، کچھ کا سٹارٹ ہو چکا تھا. تو یہ مارچ کا ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں اسکولز میں سے بچے کچھ نکلتے بھی ہیں اور نئے ایڈمیشنز بھی ہوتے ہیں. اچھا، صورتحال ایسی ہوئی کہ جو نکلنے والے بچے تھے وہ تو نکل گئے، مگر جن کا نیا ایڈمیشن ہونا تھا پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں، وہ ایڈمیشن ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے اسکولز بند تھے. اب اس دوران موسٹلی پیرنٹس نے یہ سوچا کہ ہم اسکولوں کی فیس، بند اسکول ہیں تو ہم کیوں دیں ان کی. اور یہ آپ کو ہی معلوم ہوگا تقریباً 95% اسکول بلڈنگ جو ہیں وہ رینٹ پر ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ جو اسکولز کا سٹاف ہے وہ ظاہر ان کا روزگار کا ذریعہ ہے، اور وہ ان کو بھی سیلریز کا دینا پڑتا تھا، پلس یوٹیلیٹی بلز اور دیگر اخراجات. یہ سارے ایک دم جو اسکول مالکان تھے، پرائیویٹ اسکول مالکان، ان کے سر پہ آن پڑے، اور بہت سے اسکول جو ہیں وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے، اور اسکول تعلیمی ادارے پاکستان میں تقریباً 10,000 تعلیمی ادارے بند ہو گئے. اور موسٹلی تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے مالکان جو ہے بہت زیادہ قرضے تلے دب گئے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اخراجات میٹ نہیں کر سکے. وہ فرسٹ فیز جو تھا وہ تقریباً 6.5 ماہ کا تھا جب اسکول دوبارہ سپٹمبر میں کھلے. اس کا پھر کل سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا کہ اچانک پھر ایک اعلان ہو گیا نومبر میں دوبارہ اسکول کرونا کی وجہ سے بند کر دیے گئے. اس وقت بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھیں، جو SOPs پہ عمل درآمد ہو رہا تھا سب سے زیادہ اسکولوں میں ہو رہا تھا، اور خاص کر پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں. ہم لوگ جس طرح SOPs پہ عمل درآمد کروا رہے تھے، جس میں ماسک تھا، ڈسٹینس تھا، اور اس کے علاوہ سینیٹائز کرنا، یہ اور مطلب واش بیسن علیحدہ کر کے لگوائے گئے ہیں. یہ بار بار بچوں کو تلقین کی جاتی تھی کہ اپنا سوشل ڈسٹینس رکھے، بچوں سے ہاتھ نہیں ملانا، ملنا نہیں ہے، کم از کم 6 فٹ کا 5 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، اور بار بار ہاتھ دھونے ہیں، سینیٹائز کرنا ہے. تو یہ ایک ٹریننگ کا سلسلہ بھی اسکولوں میں جاری تھا بچوں کے، جو نہ صرف اسکول میں بلکہ اسکول سے گھر جانے کے بعد بھی بچوں کو وہ سلسلہ جاری رہتا. اس پہ عمل درآمد کراتے تھے، بچے بھی کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی کرواتے تھے، کیونکہ وہ ایک چیز اسکول سے سیکھ کے جا رہے تھے. اور اسکول ہی بہترین تعلیمی درسگاہ ہوتی ہے، اور ایسی تربیت جو ہے اسکول سے ہی زیادہ اچھے طور پر دی جا سکتی تھی.
اچھا وہ اچانک یہ ہوا کہ پھر نومبر میں پھر اسکول بند کر دیے گئے، جس کا بہت بڑا ایک لاس ہوا، اور خاص کر سب سے بڑا لاس بچوں کی تعلیم کا ہوا ہے کہ ان کا تقریباً یہ پورا سال جو ہے وہ ضائع ہو گیا تعلیم کا. کچھ سکولز نے آن لائن تعلیمی کلاسز جاری رکھیں، کچھ سکولز نہیں کر سکے، ان کے پاس کوئی ارینجمنٹ نہیں تھے، اور ارینجمنٹ تھے بھی تو موسٹلی پیرنٹس کے پاس وہ سسٹم نہیں تھا کہ وہ اپنا نیٹ ورک انٹرنیٹ لے سکیں اور اس کو سلسلہ چلا سکیں. تو کچھ بڑے سکولز نے تو اپنا سلسلہ جاری رکھا، لیکن اس کا جو فزیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے اس کا نیم البدل آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک سال تقریباً بچوں کا ضائع ہو گیا. اسی طرح پھر یہ جتنے بھی بورڈز تھے، فیڈرل بورڈ ہے، باقی پنجاب کے مختلف بورڈز ہیں، پورے پاکستان میں جو تعلیمی بورڈز ہیں، انہوں نے اپنا سلیبس کچھ ریڈیوس کیا، اور اس کے مطابق پھر باقی سکولز نے اپنا جو چھوٹی کلاسز کا سلیبس ہے اس کو بھی ریڈیوس کر کے اس کو کورس کور کرا کے وہ امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا. کچھ اسکولوں میں ہوا ہے، کچھ اسکولوں میں ابھی ہونا تھا. کہ اچانک یہ ایک اور یہ اہم کانہ فیصلہ 15 مارچ سے اسکول بند کرنے کا دوبارہ آ گیا. میں امکانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکولس میں صرف کرونا نہیں ہے. کرونا اگر ہے تو پورے مطلب ہر جگہ موجود ہے، پارکس میں بھی ہے، شاپنگ مالز میں بھی ہے، ٹھیک ہے، بسوں میں بھی ہے، ویگنوں میں بھی ہے، ٹھیک، ہوٹلز میں بھی ہے، ہر جگہ پہ کرونا موجود اگر ہے، صرف اسکولز میں نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں اس کہ اسکول کو ہمیشہ یہ تختہ مشق کیوں بنایا جاتا ہے. بڑا ایزی ٹارگٹ ہے اسکول گورنمنٹ کے لیے، جب کہ اس وقت اسکولز میں جو ایک گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی ہوئی تھی، اس کے تحت آدھا اسکول ایک دن آ رہا تھا، آدھا اسکول دوسرے دن آ رہا تھا. اور اس آدھا اسکول کو بلانے کا مقصد یہ تھا بچوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، ان کا تعلیم کا بھی حرج نہ ہو، اور ایس او پیز کے تحت ان کو بلا کے ایس او پیز پہ عمل درآمد کراتے ہوئے ان کو تعلیم جاری رکھی جاتی. تو لیکن نئی بات ہماری مانے گئی، ہم نے شدید احتجاج بھی کیا ہے کل، اور آج بھی اخباروں میں ہمارے بیانات آئے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اتنا ریلیف دیا ہے گورنمنٹ نے کہ چلیں کچھ سکولز میں امتحانات ہو رہے ہیں، وہ اپنے امتحانات لے سکتے ہیں. چلیں اس پر بھی سر، اس دوران جو حکومتی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے، یا اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، اب تو وہ متحد بھی ہو گئی ہیں. اسی کرونا کے دوران انہوں نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، بہت بڑے بڑے اجتماع بھی کیے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب اپوزیشن اور حکومت کے بیچ تھوڑی سی تلخی بڑھ جاتی ہے، یا اپوزیشن والے دھرنا احتجاج کی کال دے دیتے ہیں، تو حکومت ایسا فیصلہ کر دیتی ہے کہ کرونا کو آڑ بنا کے ان کو تھوڑا سا روکا جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہ اگر کچھ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں یا اس کا وہ اسکول سے تو کوئی تعلق نہیں نا، اس کا اسکول بند کرنے کا تو مطلب سمجھ نہیں آتا ہمیں. اب یہ انہوں نے گیدرنگ پر پابندی لگانی ہے، گیدرنگ پہ تو ایز سچ کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی. جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو اس کا اسکولوں سے کیا تعلق ہے؟ جلسے بلکہ اب اسکولز میں اگر بچے آ رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور اسکول والوں نے ان کو، اساتذہ نے، اسکول انتظامیہ نے بچوں کو کافی حد تک کورونا سے محفوظ رکھنے کے اقدامات کیے ہوئے ہیں. باقی تو کہیں بھی اقدامات نہیں ہو رہے. اور جو ایک پچھلے سال شروع میں جو کورونا کا ایک خوف تھا وہ ختم ہو چکا ہے لوگوں میں. مطلب ایون لوگ ماسک لگانا بھی اب چھوڑ گئے ہیں، اور جس طرح شیک ہینڈ اور ہگ کرنا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک عام ہو چکی ہیں. اور الحمدللہ مطلب پاکستان میں جو اس کرونا کی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے وہ بہت کم ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے ہمارے ملک پہ، اور اس طرح کرونا ہمارے ملک میں نہیں پھیلا جس طرح کہ باقی یورپ میں اور دوسرے ممالک میں پھیلا ہے. تو الحمدللہ ہمارا امیونٹی سسٹم سے اسٹرانگ ہے، ہماری وٹامن ڈی کافی حد تک پوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کرونا اتنا افیکٹو نہیں ہے. اور چھوٹے بچوں میں تو نہیں تھا. یہ چھوٹے بچوں میں تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کو جو ہے نہیں بند کرنے چاہیے تھے تعلیمی ادارے. اس دوران آپ کے اسکول میں، یا جو آپ جو ایسوسیشن کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، تو
کہیں پہ کوئی ایک یعنی کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں ناخوشگوار کہ کسی اسکول میں کیسز سامنے آئے ہوں یا آپ کے اسکول میں یا دیگر جو آپ کی دسترس میں ہیں؟ نہیں جی، الحمدللہ ہمارے اسکول میں تو کوئی کیس سامنے نہیں آیا، اور جو ہمارے ارد گرد اسکولس ہیں اس میں بھی مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ کوئی کیس سامنے آیا ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں میں بہت نہ ہونے کے برابر ہے، اور کچھ اگر اسکولز میں آیا بھی ہے، زیادہ تر گورنمنٹ اسکولز میں آیا ہے، اور اس میں بھی جو 80-90% کیسز ہیں وہ ٹیچرز کے حوالے سے ہیں، یعنی بڑی عمر کے لوگوں میں کرونا پایا گیا ہے، بچوں میں نہیں پایا گیا. بچوں میں کوئی اکا دکا کیس ہوا ہے، وہ بھی یہ کہ اگر کہیں گھر میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کے یا دوسرے اپوزیشن کے جلسے ہونے یا گورنمنٹ کے بھی پارٹی کے جلسے ہوئے ہیں اور اجلاس بھی جاری ہیں، آج الیکشن بھی ہو رہا ہے سینٹ کا، تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ ایک گیدرنگ تو ہوگی. اب گیدرنگ میں عوام بھی شریک ہوتی ہے. اب وہی عوام جو اپنے گھروں میں جاتی ہے تو وہ اگر خدا نخواستہ کہیں سے کورونا لے کے آیا ہے کوئی والد یا بھائی یا چاچا یا ماموں، تو وہ پھر گھر والوں کو بھی لگ سکتا ہے، اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. تو یا تو اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے جی تو مکمل لاک ڈاؤن کریں، ہر قسم کی ایکٹیویٹی بند کر دیں، تاکہ کرونا جو ہے ایک دفعہ جسے چائنا نے کیا تھا مکمل لاک ڈاؤن کر دیا تھا، کرفیو ٹائپ کا لاک ڈاؤن تھا اور کنٹرول کیا اس نے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں صرف ایک اسکول ملے ہوئے جی، اسکول بند کر دیتے ہیں، اسکول بند کر دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ مطلب آپ بچوں کا تعلیمی نقصان آپ کے مد نظر نہیں ہے، اور اسکولوں سے کتنے لوگوں کے کاروبار جڑے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ والے کا جڑا ہوتا ہے، بک شاپس کا جڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کینٹین والے کا جڑا ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ ہوتے ہیں. مطلب ہمارے یہ لوور سٹاف ہے، اگر اسکول بند ہو گئے تو گھر بیٹھ جاتا ہے. یہ کیا کریں پھر؟ کچھ اسکول ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں سیلری دینا، کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو مجبور ان کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کا برڈن کون برداشت کرے گا؟ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو فائنینشیل ایڈ دی جائے گی، یعنی بلا سود قرضے دیے جائیں گے. اس بات کو تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، اور ابھی تک یہ پائپ لائن میں ہی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں ملا، کچھ ایک ناٹ اے سنگل پینی کسی کو ملی ہے. ہم لوگ وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بہت سارے اسکول جو اس وقت بند ہونے جا رہے ہیں، مزید برڈن پہ آ گئے ہیں، ان کو یہ فائنینشیل جو آپ کا ایک تھا دینے کا، وہ ان کو دیا جائے آسان سی شرائط پر، بلا سود قرضے دیے جائیں، تاکہ وہ اس ماحول سے نکل سکیں، اس تنگ دستی سے نکل سکیں. تو ابھی جو ریسنٹلی کل پرسوں جو فیصلہ آیا ہے، تو اس پہ پھر آپ کی جو ایسوسیشن ہے یا جو پرائیویٹ سیکٹرز کے اسکولز ہیں، ان کے مالکان نے کوئی پلاننگ بنائی ہے حکومت سے احتجاج کی یا مطالبات کی یا کچھ بات کرنے کی؟ جی بالکل بنائی ہے. ابھی کل بھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے ہمارے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی ایسوسیشنز نے، اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. ہم یہ جو ہمارے حکومتی عہدیداران ہیں، وزراء ہیں یا سرکاری افسران ہیں ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے، ان سے بھی میٹنگ کریں گے اور اس سلسلے میں اپنا موقع بیان کریں گے اور احتجاج جاری رکھیں گے، کیونکہ بہرحال اسکول بند کرنا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسکول بند کرنے سے کرونا ختم نہیں ہوگا. تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے حکومت پاکستان سے، خاص کر منسٹری آف ایجوکیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را یہ تعلیمی اداروں کو تختہ مشق بنانا بند کرے، اور جس طرح SOPs کے تحت کلاسز جاری تھیں، بہت اچھا سسٹم ہے، چل رہا تھا، بچے الحمدللہ کرونا سے محفوظ تھے، اساتذہ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا اور بچوں کو بھی. اور گاہے بگاہے ہم اگر کوئی اس قسم کا شک و شبہ کی بات ہوتی تو ہم فوراً ٹیسٹ کرواتے تھے اس کا. الحمدللہ کوئی کیس نہیں آ رہا. تو برائے مہربانی اپنے اس فیصلے پر رجوع کریں اور تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا جائے. سر ایک سوال بہت اہم ہے، بچہ جب ریگولرلی اسکول آتا ہے تو وہ ایک تسلسل کے ساتھ اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. اس کرونا کے بیچ یہ چیز تو واضح ہو گئی ہوگی کہ جب ایک بچہ جاتا ہے 2-4 ماہ گھر میں گزار کے آتا ہے تو واپس آ کے اس کی کارکردگی تو کافی متاثر ہوئی ہوگی اس سے. دیکھیں اسکول جو ہے تعلیمی ادارہ جو وہ بہترین تربیت گاہ ہوتی ہے. جو تربیت بچوں کو اسکول میں مل سکتی ہے، تربیت کی بات کر رہا ہوں میں، تعلیم کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، وہ گھروں میں نہیں مل سکتی. کیونکہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ بچہ اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. جی بالکل. اور ایک چیز اگر ٹیچر منع کر دے اور اس کے گھر والے، اس کے ماں یا باپ بچے کو کہے کہ جی آپ یہ کرو، وہ کہے گا نہیں مجھے ٹیچر نے منع کیا ہے، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے. اور اس
آئیڈیلائزیشن میں بچے کو جو تربیت اور تعلیم دی جاتی ہے وہ بچے اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. اچھا بچہ اگر 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے گھر بیٹھ جائے تو 4 میں 6 مہینے کے لیے وہ تقریباً 2 سال پیچھے چلے جاتا ہے. 2 سال پیچھے چلے جاتا ہے. اس کو دوبارہ اس ڈگر، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، اس کو دوبارہ اس ڈگر پہ لانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے، بڑی محنت اور کوشش چاہیے. تو اور خاص کر ہمارے پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے تو اس پر خاص نظر رکھی ہوئی ہے بچوں کی جو تربیت، کیونکہ ہم تو خیر بچوں سے، والدین سے چھٹیوں جو کرونا کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں، اسکول بند رہے ہیں، اس میں بھی ان ٹچ رہے ہیں اور کوشش کی کہ ان کو گائیڈ بھی کرتے رہیں اور بچوں کی پڑھائی کا کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری بھی رکھا جائے، اور اس میں کافی حد تک الحمدللہ کامیابی بھی ہوئی ہے. تو سر آخری سوال ہے، جب خدا نخواستہ اللہ کرے یہ فیصلہ کالعدم ہو اور اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے یا اسٹے لیا جائے یا اس کو کالعدم قرار دیا جائے آپ کی محنتوں سے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہی فیصلہ یہ لوگ حکومت یا ادارے کنٹینیو رکھتے ہیں اور اسکول بند ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ ظاہر ہے یہاں پہ ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر وہی میسج اگر آپ ان کو دے دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بچہ جب ان کے پاس ہوتا ہے تو دیکھیں اس دفعہ تو بہت سارے والدین بھی حیران و پریشان ہیں کہ یہ ایک دم اس طرح احمقانہ فیصلہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، تو کیا ان کی پرائرٹی ایجوکیشن تو نہیں ہے؟ اور بدقسمتی سے کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی ایجوکیشن کبھی بھی نہیں رہی، یہ ہمیشہ یہ فیکٹ ہے. خاص کر یہ اس ماحول میں یہ جو کرونا کے اثرات ہو رہے ہیں، اس میں تیسری دفعہ یہ تعلیمی ادارے بند کرنا بہت بڑی زیادتی ہے تعلیمی اداروں کے ساتھ، اور اس میں اس دفعہ پیرنٹس خود احتجاج کر رہے ہیں کہ اس میں بچوں میں کرونا نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے بچوں میں کرونا. تو اس والے سے تعلیمی ادارے بند کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. تو اس دفعہ میں تو پیرنٹس کو یہ پیغام دوں گا کہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھتے ہیں، اس احتجاج میں آپ لوگ بھی شامل ہوں، کیونکہ آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ملک کے شہری ہیں، ہم بھی شہری ہیں. یہ اسکولوں کا فائنینشیل لاس ہی نہیں ہے، یہ بچوں کا تعلیمی نقصان ہے جو کہ اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو مہربانی کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں اور اس کا گورنمنٹ کو احساس دلائیں کہ آپ بچوں کا تعلیمی نقصان جس طرح ہو چکا ہے، جس قدر ہو چکا ہے، اس پر بس کریں اور یہ سلسلہ ختم کیا جائے اور اپنے فیصلے پر رجوع کیا جائے.